ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صلوات اس سے بلند صلوات دیا کریں گا اللہم صل علی محمد سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی آیت پروردگار عالم اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، انہیں نبی کے ادب کا حکم دے رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ متقی ہو جاؤ، اور جب صاحب تقوی ہو جاؤ گے تو جان لو اللہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت نکلو، واتقوا اللہ، اور تقوی پروردگار اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ بتحقیق بہت زیادہ سننے والا بھی ہے، ہر بات سنتا ہے، سب باتیں سن لیتا ہے وہ۔ جو تم کان میں ایک دوسرے کو کہتے ہو، جس کے کان میں کہتے ہو اس سے پہلے اللہ سنتا ہے، ان اللہ سمیع علیم، اور وہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ میرے محترم سامعین جانتے ہیں کہ چھٹی آیت سے پہلے کی آیات پر غور کرنا ہے، وہ شاید انہیں مل جائے ریکارڈ کے اوپر۔ پہلی کوشش کروں گا کہ کل کی پہلی مجلس میں، یعنی مضمون کی پہلی مجلس میں، ان پچھلے سال کے مجالس کا کوئی خلاصہ بیان کر سکوں، تاکہ میرا محترم مجمع جو 1 سال کا فاصلہ ہے وہ اس کا کٹ جائے۔
اور پھر 6 آیت سے ہم باقاعدہ غور کریں گے. اور مقصد اور ہدف بھی اس سورے کو بیان کرنے کا میں اجازت دیں کہ کل بیان کروں. اور اس سورے میں جو پیغامات ہیں ان پہ غور کریں گے. یہ امام حسین کے نام پر حسینی مدرسہ لگا ہے جس کی 10 دن تک جگہ جگہ کلاسیں ہوں گی، اور ہر آنے والا اس میں خالصتاً للہ، خالصتاً فی اللہ، فنا فی الحسین ہو کر آنا چاہتا ہے. یہاں مسئلہ اس کا ہے ہی نہیں کہ بانی کون ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ بانی نے حسین کا نام لکھ دیا ہے. اس لیے ہے ہم مجلس میں جائیں گے، آئے ہیں اور جاتے رہیں گے. یہی عرض کر دوں کہ اس سال الحمدللہ ہر سال سے نسبتاً بہتر انتظامات باب العلم کی انتظامیہ نے کیے. روشنیوں کا انتظام بھی اچھا ہے، آواز صدا رسانی کا انتظام بھی اچھا ہے، فرش کا نظام بھی اچھا ہے. کچھ لوگوں کو جو دور ہوں گے انہیں اندر کا منظر نظر آئے اس کا انتظام بھی اچھا ہے. اور اخراجات بھی ماشاءاللہ پچھلے سال سے کی نسبت کچھ زیادہ اہتمام کے ساتھ کیے گئے ہیں. اسکاؤٹس اور انتظامیہ کے جو لوگ آپ کی اور ہماری خدمت میں مصروف ہیں ان سے 1% بھی کوئی نہ الجھے اور اس سے یہ نہ کہے کہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، مجھے کیوں پوچھ رہے ہو، مجھے کیوں تم نے روکا. وہ ہماری خدمت میں ہیں، وہ ہمارا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے آئے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تعاون ہو، ان کا احترام رہے. بلکہ ہم میں سے کسی سے کم ان کی عزاداری نہیں ہے، ان کی عزاداری، ان کی خدمات کسی سے کم نہیں ہے. تو ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے. یہ ایام انتہائی خالصانہ اور انتہائی مخلصانہ گزرے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی ایسا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری بدعت ہے، تم اللہ سے آگے کیوں بڑھو؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو عزاداری کے خلاف بات کرتے ہیں، ذکر حسین کے خلاف بات کرتے ہیں، کہ تم رسول اللہ سے آگے کیوں بڑھو؟ کبھی پوچھا کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کبھی جانا کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا، خاص طور پر ان مولویوں سے اور عزاداروں سے اور ویڈیو کرنے والوں سے کبھی کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ کام تو میں کرتا ہوں نا، روتا تو میں ہوں، کالے کپڑے تو ہم پہنتے ہیں نا، عزاداری تو ہم کر رہے ہیں نا. ہم سے مراد ہم ہیں، شیعہ سنی نہیں. جو بھی عزاداری کرتا ہے، امام حسین کی عزاداری صرف شیعہ تو نہیں کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ڈھنگ سے، اپنے اپنے رنگ سے امام حسین کا ذکر کرتا ہے. یہ بات میں بار بار کرتا ہوں، بار بار کہوں گا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہاں، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات. پوچھیں نا کہ آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، آپ کے جو سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، حق ہے نا، پوچھنے والے کا حق ہے بھائی. اور جتنا حق اس کا ہے اتنا ہی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اسے مطمئن کریں. چڑھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے، اسے اپنا دشمن بھی نہیں سمجھنا. وہ سمجھنا چاہ رہا ہے ہمیں حسین پہنچانے ہیں، ہمیں کربلا کا ذکر سمجھانا ہے. عزیزان گرامی، شامہ صحیح کر دیجئے، خوشبو آنے لگے گی. لوگوں کی آنکھیں صحیح ہونے دیجئے، انہیں نظر آنے لگے گا. اگر کوئی ہم پر، آپ پر، ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. پوچھ
پوچھنے والے کا تو پہلے شکریہ ادا کیا جائے کہ تم نے ہم سے پوچھ لیا. تم اگر ہم سے نہ پوچھتے تو نہ جانے کب تک تم اس خیال میں رہتے جس خیال میں تھے. تو سب سے پہلے ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے, ہمارا کوئی اختلاف کرنے والا ہم سے نہیں ہے, سب ہمارے عزیز ہیں. جس طرح ایک گھر میں ایک بچہ جلدی سمجھ لیتا ہے بات کو, ایک بچے کو سمجھنے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے, ایک بچہ بالکل نہیں سمجھتا, تب بھی وہ آپ کا بچہ ہونے سے باہر نہیں نکلتا, وہ آپ ہی کا بچہ ہوتا ہے, وہ آپ ہی کا عزیز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان سے محبت کرنا ہوگی کہ جو ابھی ہمارے حوالے سے بہت ساری چیزیں جن پر روشن نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار ان بچوں سے کہتا ہوں, خاص طور پہ پرانے عزدار گھرانے ایسے تعلق رکھنے والے بچوں سے, کہ اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو ضرور رہے, اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو ضرور رہے. میری مراد وہی بھائی ہے جس نے اب تک سمجھا نہیں ہے. اب یہ میرا ہنر ہے, یہ اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مطمئن کر کے بھیجے. تو اب اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جانے بغیر, پیغام سمجھے بغیر وہ بات کر دے جو اللہ نے کہی بھی ہو, اللہ نے اس سے ہٹ کر کہا ہوا ہو, رسول اللہ نے اس سے ہٹ کر بتایا ہوا ہو, اور وہ اس سے ہٹ کر سوچ رہا ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ رہا. تو چلیے ذرا اللہ کی باتوں میں چلتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتائے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. کہ یا اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک یہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے کام, یہ جو ذکر ہے کربلا, یہ جو ذکر ہے حسین, یہ جو عزاداری شروع ہو رہی ہے, آج پہلی محرم ہے, یا اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک کیا حکم ہے اس کے حوالے سے. تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے سورہ مبارکہ حج میں ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا یہ تعظیم کرنا دلیل ہے کہ وہ متقی. اللہ کی نشانیاں, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کا یہ تعظیم کرنا دلیل ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ, اور جو تقویٰ ہے وہ خود بخود, جو اہل تقویٰ ہے وہ خود بخود مومن ہے. صاحبان ایمان کو اکثر دعوت دی گئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ جو صاحبان ایمان کو کہا جا رہا ہے نا کہ تقوی پروردگار ہے, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فلاں نام تقوی, یعنی اگر تقوی ہے تو خود وہ مومن ہے, متقی ہے تو مومن ہے. اکثر آیات میں یہی پیغام دیا ہے. تو اب یہاں اللہ صاحبان ایمان کی علامت بیان کر رہا ہے کہ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں خود بھی, آپ خود بھی اپنے اختیار سے اللہ کی نشانیوں کو سوچ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. اللہ کی نشانیوں کو خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ میری نشانیاں کیا ہیں. مثلا اس نے صفا اور مروہ کو نشانی بنا دیا ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صلوات علیہ کریں. صفا اور مروہ, جو بچے حج پر نہیں گئے ہیں انہیں ذرا ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف کعبہ پڑھنے کے بعد ہر حاجی پر, ہر معتمر پر, ہر عمرہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹیں. صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2, اس طرح سے وہ 7 مرتبہ صفا سے مروہ جائے تو اس کا وہ کہلاتی ہے صحیح. یعنی جب آپ صفا پہ جاتے ہیں تو ایک پہاڑی ہے, اور مروہ پہ جاتے ہیں تو مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بچے حضرت اسماعیل کو جو دودھ پیتے تھے, گود کے تھے, ان کی ماں اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کے ساتھ گزرتے ہوئے وہی حضرت پر آئی کہ جہاں سے گزر رہے ہو کہیں انہیں اتار دو اور خود اونٹ پر بیٹھو اور چلے جاؤ. حضرت عجیب داستان ہے. حضرت ابراہیم نے وہی اللہ کا حکم پایا, اور اس جگہ سے جہاں آج مکہ ہے, یہاں حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو سواری سے, ہوتج سے, اماری سے اتار دیا, اور خود فرمایا کہ حکم الہی یہ ہے کہ میں تمہیں یہاں اتار کے میں چلا جاؤں.
اور آپ خود چلے گئے چھوڑ کر. بھائی آج ہزاروں سال کے بعد بھی حضرت ابراہیم کو ہم جب یاد کرتے ہیں تو ہمارا تو عید الضحیٰ مکمل نہیں ہوتی جب تک ابراہیم کو یاد کر لیا جائے. ہماری تو عیدوں میں ایک عید کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے. اب آپ کی توجہات کچھ ہونے لگی ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں, توجہ چاہوں گا. اگر ایک نبی کے بچنے پر امت عید مناتی ہے تو ایک نبی زادے کی شہادت پہ وقت نہ منائے. کیا مطلب ہے؟ سلوات پڑھے گا محمد والے. ایک نبی زادے کے بچنے پر امت عید منائے تو ایک نبی زادے کے مرنے پر, شہید ہونے پہ, مقتول ہونے پر وقت نہ منایا جائے. کیا تقاضا تھا اس کا؟ خوشی. کیا تقاضا ہے اس کا؟ اس کا تقاضا خوشی, اس کا تقاضا غم. کیا کہا؟ فرمایا ہے اتار دو, آگے چلے جاؤ. حضرت حاجرہ نے جب یہ سنا نا کہ اللہ کا حکم ہے, نہ وہاں پانی تھا نہ کوئی درخت تھا. درخت تو کیسے ہوتا جب پانی نہیں تھا؟ وہاں تو غیر ذی زرع, جیسے قرآن نے کہا ہے غیر ذی زرع, جہاں پر کوئی زراعت نہیں تھی, جہاں کوئی کوپل, کوئی پودا, کوئی پتا نہیں تھا. ایسی چٹیل جہاں کوئی پانی نہیں تھا, کھارا پانی بھی نہیں, پانی نہیں تھا, کوئی سایہ نہیں تھا, کوئی آبادی نہیں تھی. وہاں اتار دیا حضرت ابراہیم نے اپنی توجہ کو, اور ایک دودھ پیتے بچے کو اتار دیا, اور بس اتنا بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چل جاؤں. سب نے لکھا ہے, قرآن کا حسن ہے, اللہ کے نبی کا کمال ہے. ایک مرتبہ حضرت حاجرہ نے پڑھ کر کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں. جس بچے کی ماں ایسی ہو اسی ماں کا بچہ تو کہے گا کہ بابا آپ چھری چلائیے, میں آپ کے ساتھ راضی ہوں. بہت بڑا اثر ہے ماں باپ کی تربیت. ماں باپ کی تربیت. ایک بچے نے ماں کو دیکھا ہے کہ میری ماں اس وقت معترض نہیں ہوئی, اس وقت پڑھ کر نہیں کہا کہ آپ کیسے شوہر ہیں. بیویاں خواتین سن رہی ہیں مجلس میری نہیں کہا کہ آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, میں یہاں کیسے سنتا رہوں گی, بچہ کیسے جیے گا. لیکن ایک ماں کے عمل کو جب بار بار سنیں گے نا حضرت اسماعیل, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ابراہیم کہیں گے نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تمہارے گلے پہ چھری چلا دوں, تو ابراہیم سے اسماعیل یہ نہیں فرمائیں گے کہ کوئی اپنے بچے کو مارتا ہے, کوئی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے. پھر یہی پوچھیں گے اللہ نے کہا ہے تو آپ مجھے صابر ہو بتائیں گے. اور حضرت ابراہیم کے کہنے پر اسماعیل آمادہ قتل ہو جائیں گے, شہادت کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی لیے میں ایک جملہ والدین سے کہتا ہوں حضور کہ جب آپ کسی فقیر کو, مسکین کو, کسی نادار کو انفاق کر رہے ہو نا, اس کے گھر راشن ڈلوا رہے ہو, اس کو کپڑے پہنوا رہے ہو, اس کے لیے کوئی دوا دارو کا اہتمام کر رہے ہو, تو یہ کام آہستہ آہستہ اپنے بچوں سے کروائیں. جب آپ اپنے بچوں سے آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں نا, وہ 100 روپے کا نوٹ اپنے بچے کو دے کر کہیں گے اس فقیر کو دیتا ہے. وہ راشن کا بولا جب دینے جائیں تو بچے کو ساتھ لے جائیں گے, بیٹا چلو ہم کسی کے گھر پہ راشن دینے جا رہے ہیں. جب یہ بچہ بچپن سے دیکھے گا کہ میرے ماں باپ کیا چیز, کیا کام پسند سے کرتے ہیں, تو یہ بڑا ہو کر آپ سے زیادہ بڑا سخی بنے گا. میں نے خود عبدالستار عیدی سے یہ بات سنی. سلوات پڑھنے ذرا محمد والے. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا کہ آپ کھڑے ہوئے, بدبو آتے ہوئے بدنوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں, خود ان کو کفن پہناتے ہیں, خود دفنانے کا اہتمام کرتے ہیں, یہ جذبہ کہاں سے آیا آپ کو کہ گندگیوں سے اور کوڑیوں کے ڈھیروں سے جو ہے وہ نوزائیدہ بچوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں, دوسروں کے کام آنے کا جذبہ آپ کو کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں جب میں اسکول جاتا تھا, اسی کراچی میں, اسی کھارا درمیشہ ترینی علاقوں کے رہنے والے, جب میں اسکول جاتا تھا پہلی کلاس کچی پکی میں, پہلی کلاس میں, تو میری ماں مجھے 2 ٹکے دیتی تھیں, 2 آنے دیتی تھیں, اور کہتی تھی ایک یہ تمہارا ہے وقفے میں چیز کھا لینا, اور ایک یہ اس بچے کا ہے جس کے پاس چیز خریدنے کو پیسے نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا تھا کہ کون سا بچہ ہے جو سب سے علیحدہ کھڑا ہے, سب تو چیز کھا رہے ہیں مگر ایک بچہ کو نظر آ گیا جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں.
تو میں اسے جا کے دیتا تھا. تو بچپن سے جو بچہ یہ سیکھ رہا ہو کہ مجھے سخاوت کرنی ہے، وہ بڑا ہو کر پھر کوئی بہت بڑا مسیحا بنتا ہے. لہذا یہاں حضرت ابراہیم اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت حاجرہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور بچہ بھی بڑا ہو کر سنے گا، دیکھے گا کہ ہوا کیا تھا، پوچھے گا ہوا کیا تھا. یہ ہوا تھا کہ تم ایسے چھوڑ کے چلے گئے. اب حضرت حاجرہ ہے کہ جو دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے. جی جب بچے نے پیاس سے بلبلانا شروع کیا، حق تو نہیں میری باتوں سے، جب بچے نے رونا شروع کیا، اب ماں کی ممتا کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت حاجرہ اس کے لیے کوشش کریں. لہذا آپ گئی ہیں پانی کی تلاش میں، تو آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر پانی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے. تو آپ کو صفا سے مروہ پہ پانی نظر آیا، تو وہاں سے وہاں گئی پانی لینے کے لیے. وہاں جا کے دیکھا تو پانی نہیں تھا، وہ سراب تھا. مڑ کر وہاں دیکھا تو پھر وہاں پانی نظر آیا. اس طرح حضرت حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. سنی بھی آپ کی بات ہے، ذرا میرے لہجے میں سن لیجیے، میں اس کا ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں. صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا. مجھے ایک جملہ اور یہی یاد آ رہا ہے، کہہ دوں یہیں پر کہ حضرت حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر کاٹ نہیں ہے. یہ اللہ نے مسلمانوں پہ احسان کیا ہے کہ 7ویں چکر پہ پانی نکل آیا، ورنہ نہ جانے مسلمانوں کو کہاں کہاں دوڑنا پڑتا. حضرت حاجرہ دیکھ رہی ہے وہاں پانی نظر آ رہا ہے، پھر وہاں جا رہی ہے. اب جب اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ماں اپنی، اس کو کہتے ہیں صحیح کا دوسرا لفظ ہے کوشش، صحیح کا دوسرا لفظ ہے تلاش، صحیح کا دوسرا لفظ ہے جدوجہد. جو کسی اور کی خاطر جدوجہد کرے، مجھے یہ اعتراض حاصل ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. آپ جوانوں بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، جو دوسرے کی خاطر جیے وہی علی والا ہے. اپنی خاطر جینا تو حیوانوں کا کام ہے، اپنی خاطر جینا حیوانوں کا کام ہے. انسان واقعی وہ ہے جو دوسرے کی خاطر جیتا ہو. جب اللہ نے دیکھا کہ حاجرہ دوسرے کی خاطر جیتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے، کتنا چلتی، ایک ماں ہے، خاتون ہے، خود بھی پیاسی ہے. ایک مرتبہ حضرت حاجرہ کو اللہ نے توجہ دلائی کہ دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے اتر رہے ہیں، پھر زمین سے اڑ رہے ہیں. تو خیال آیا کہ پرندے تو وہاں اترتے ہیں اور اڑتے ہیں کہ جہاں پانی ہوتا ہے. پھر ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے پاس پانی نظر آ رہا ہے. تو آپ نے پہاڑی چھوڑی اور اپنے بچے کے پاس گئی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے پیاس کی وجہ سے جو پیر رگڑ رہے تھے نا، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، مچل رہے تھے، تو اس پیر کی رگڑ سے چشمہ نکل آیا. تو حضرت حاجرہ نے ایک مرتبہ اور وہ اس میں کھیل رہے ہیں، حضرت اسماعیل اس پانی سے محفوظ ہو رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اس میں کھیل بھی رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں حضرت اسماعیل. تو حضرت حاجرہ نے اس وقت میں پروردگار عالم کا شکر ادا کیا ایک سجدے کی صورت میں. میں یہاں ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں، عزیزان گرامی، جو سبیلوں کے مخالف ہیں وہ زمزم لا کے ضرور بات صلوات پڑھنے نا محمد وآلہ. اب یہ ان 2 پہاڑیوں کو اللہ نے، میں بہت لمبا ہو گیا، میں نے آپ کے بچوں کی خاطر ذرا زیادہ تفصیل سے بتا دیا. ان 2 پہاڑیوں کو اللہ نے من شاعر اللہ کہا. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو بھئی یہ کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ دنیا میں اور کوئی پہاڑ نہیں ہے؟ اور سارے پہاڑ کیوں نہیں ہے اللہ کی نشانی؟ یہ سارے پہاڑ کیا کسی اور نے بنائے؟ یہ صفا اور مروہ ہی کیوں اللہ کی نشانیاں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں ایک ماں نے ایک نبی کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. یہ 2 پہاڑیاں گواہ ہیں کہ ایک ماں تھی جس نے ایک نبی زادے کو بچانے کا اہتمام کیا. ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے اگر کوئی ایک ماں اہتمام کرے تو وہ پہاڑیاں اسلام کی یادگار بن جائے. توجہ چاہوں گا، ایک نبی زادے کو بچانا اور ہے، دین کو بچانے والے کو حفاظت ہے. اور اس حسین سے وابستہ سرزمین کا نام کربلا ہے.
لہذا حضرت ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اے ابراہیم تمہاری اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ اے ابراہیم تم نے جو بچے کے گلے پہ چھری چلائی یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی اب تک کی تاریخ ابدیت میں جو ہم نے ابراہیم سے آزمائش لی، مگر یہ سب سے بڑی آزمائش ہم مؤخر کر رہے ہیں۔ ہم نے اسماعیل کو زندہ رکھا، اس کے گلے پہ چھری چلی نہیں، ہم نے اس کے بدلے میں ایک دمبا قربان کر دیا، اسماعیل زندہ رہے، مگر اے ابراہیم تم ہی سے قربانی لیں گے، تمہاری ہی اولاد سے قربانی لیں گے، جیسے اسماعیل ہے بیٹا ہے ایسے ہی تمہارا ایک اور بیٹا ہوگا، تمہاری ایک اور نسل سے تمہارا فرزند ہوگا، ہم اس سے تمہاری قربانی اس سے لیں گے، جیسے تمہاری قربانی ہم تمہارے اسماعیل سے لے رہے تھے یہ ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، رکھ لو اپنے پاس، مگر تم سے قربانی لینی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ والی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ کے در، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن میں لفظ ذبح عظیم ہے سورہ صافات کی آیت ہے، اس میں جو ذبح عظیم کا نام ہے لفظ ہے، اس سے مراد پسر علی حسین، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے امام حسین۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ۔ اب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم و خلیل اللہ، سلام ہو اس حسین پر جو ابراہیم خلیل کے وارث ہیں۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک قربانی اسماعیل کی، ایک قربانی حسین کی، دونوں اسماعیل کے بچے ہیں، دونوں اولاد ابراہیم علیہ السلام۔ اس قربانی کی یاد سارا عالم اسلام مناتا ہے، اس قربانی کی یاد بھی سارا عالم اسلام مناتا ہے۔ رنگ اور ڈھنگ مختلف ہیں مگر کوئی نہیں ایسا جو امام حسین کی یاد میں نہ ہو۔ آپ کے طریقوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا پھر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ ہمارا یہ طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ میں ایک میڈیکل کالج میں خطاب کے لیے گیا تو یقیناً وہاں سارے ڈاکٹر ہی تھے، تو خطاب کے بعد سوالات کا دورانیہ بھی تھا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ آپ اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ مشقت اٹھاتے ہیں، آپ زحمت کرتے ہیں، آپ اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن کو روک رہا ہے، اللہ نے تو روک دیا کہ خبردار اپنے بدن کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قرآن تو ہلاکت سے روک رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، ہلاکت میں ڈالتے ہیں، ایسے آپ اپنے سر و سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، ایسے آپ خون مخون ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا شعبہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا میں سرجن ہوں، سرجری پڑھ رہا ہوں، شاید آخری سال میں رہا ہوں۔ میں نے کہا جی میں اپنے بدن پہ ہاتھ ماروں تو آپ کو آیت یاد آ جائے گا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے بدن کو تکلیف دوں تو آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے، آپ دوسرے کو بدن کو کاٹ ڈالتے ہیں، آپ سرجن حضرات دوسروں کے بدن کو چیرا لگا دیتے ہیں، سینہ ہی چاک کر دیتے ہیں، میرے بدن کو میں تکلیف پہنچاؤں تو جائز نہیں، آپ دوسرے کے بدن کو کس بنیاد پر تکلیف پہنچاتے ہیں؟ تو آپ کا جواب آئے گا، میں نے کہا آپ جواب نہ دیں، میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، آپ کا جواب یہ آئے گا بڑی مصلحت کی خاطر، بڑے مقصد کی خاطر اگر کسی کے بدن کو چیرا لگایا جائے، یا لفظوں کو بہتر کروں جو انہوں نے جو وہ جواب دیتے، کسی کی زندگی کو توام دینے کے لیے، کسی کی زندگی کو تھکے نہیں، کسی کی زندگی کو توام دینے کے لیے ہم عارضی طور پر اس کے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو میں نے کہا یہی جواب ہمارا ہے، ہمارا مقصد تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، آپ فرد کی زندگی کو بچانے کے لیے چیرا لگاتے ہیں، ہم یہ ماتم معاشرے کو بچانے کے لیے، یہ عزاداری سماج کو صحیح سمت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بڑا مقصد کیا ہے؟ ہاں سارے مقام ایک ائمہ کی
تعلیمات کی روشنی میں اس حد تک اپنے بدن کو تکلیف نہ دو کہ تمہیں مر جانے کا احساس ہونے لگے کہ تم مر جاؤ گے. یعنی ہلاکت سے مراد یہاں پر لیکن جس کو کہہ لیں علامتی ماتم، علامتی اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا، یہ بڑے مقصد کی خاطر ہے. اور بڑا مقصد کیا ہے؟ حسین کی طرف توجہ دلانا. بڑا مقصد کیا ہے؟ امام حسین کی طرف توجہ دلانا. اب جب آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، حسین مولا کی طرف توجہ اللہ داری دلاتی ہے اور حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. ہم نہیں کہہ رہے. نبی مکرم نے فرمایا لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ. کیا حسین روایت مجھے یاد آ گئی. حسین مولا نبی کی آغوش میں بیٹھے، تسلی دیجیے آپ اکتا نہیں رہے، نہیں اکتا رہے تو بلند سلوات پڑھیں. امام حسین مولا نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آنے والے نے نبی کو سلام کیا، السلام علیک یا بین السماوات والارض. سلام ہو، نبی کو کہہ رہا ہے آنے والے محترم، سلام ہو آسمانوں اور زمین کی زینت پر. نبی نے اپنے حسین کے پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا یہی سلام اسے کرو، یہ ہے آسمانوں اور زمین کی زینت. کہا یا رسول اللہ آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہے. فرمایا سنو، اتنا آدھر حسین، میرا یہ بچہ حسین فی السماء اکبر من الارض، میرا یہ حسین زمین سے زیادہ آسمان میں بڑا ہے. میرا یہ بچہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں بڑا ہے. لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ. نبی فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے. ان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، ہم سے آپ پہلے حوالہ مانگتے تھے کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اب آپ ہم سے عربی مانگا کریں. مولانا یہی بات عربی میں پڑھتے ہیں، یہ روایت، یہ حدیث، یہ آیت ہمیں عربی میں سنا دیں. تو آپ کے تو سب کے موبائل میں گوگل لگا ہوا ہے، ابھی آپ میرے عربی کو ذرا سرچ کریں. میرے پاس تو ایک کتاب کا حوالہ تھا، آپ مجھے 4 بتا دیں. آج تو بہت آسان ہو گیا نا کام. لَمَكْتُوبٌ، سنیں اور سرچ کریں، لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ. نبی فرما رہے ہیں عرش کے سیدھے طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مقصد ہمارا بہت روشن ہے، ہدف ہمارا بہت روشن ہے. یہ مجمع جو آیا بیٹھا ہے نا، یہ جانے کہ اس کی قدر کیا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر کم سے کم اپنے آپ کو اور پھر اپنے مولا کو، ضمیر مطمئن ہوگا تو مولا مطمئن ہوگا. اپنے آپ کو، اپنے مولا کو ہم یہ اظہار کر رہے ہوتے، مولا ہمارا تعلق مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں. ہم مجلس عزا میں اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم مظلوم ہوتے ہو گئے، ہمارا کوئی تعلق ظالموں سے نہیں ہے. آپ نے اکثر نے انگوٹھیاں پہنی ہیں، انبیاء اور ائمہ جو انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے نا، اس پہ نقش، اس پہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی تھی. امام زین العابدین کی انگوٹھی کی عبارت بتاؤں. امام زین العابدین علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، خزیا و شقیا قاتل الحسین، برباد ہوا، رسوا ہوا حسین کا قاتل. یہ امام سجاد کی انگوٹھی پر لکھا ہوا. جناب زہرا اپنی مناجات میں روزانہ اللہ سے بات کرتے ہوئے ایک دعا ضرور کیا کرتی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم اجعل شفاعتی من بقا علی ولد الحسین. یا اللہ میری شفاعت کو حسین پر رونے والوں کے لیے قبول فرما. میں حسین کے عزاداروں کی شفاعت چاہتی ہوں.
میں حسین پہ رونے والوں، اپنے بچے پہ رونے والوں کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ مدینہ منورہ میں ایک مسافر داخل ہوا ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں، مجھ پہ کوئی رحم کرے۔ آوازیں دیتا جا رہا ہے، محلہ بنی ہاشم سے اس کا گزر ہوا، تو اس نے جب یہ آواز دی تو دروازہ کھلا اور امام سجاد باہر آئے۔ امام نے آ کے فرمایا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، کوئی مجھ پہ رحم کرے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم مدینے میں مر گئے، امام اس سے پوچھ رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ اگر تم مدینے میں مر گئے اور مدینے والے تمہیں غسل و کفن نہ دیں اور مدینے والے تمہیں کفن نہ کریں، تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہنے لگا اے مقیم، اے شہر کے رہنے والے، یہ مسلمان ہے، یہ شہر مسلمانوں کا شہر ہے، یہ میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں کہ یہ مجھے مرنے پر غسل و کفن دفن نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو امام نے مدینے سے کربلا کا رخ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں لگ ہو گئی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا اور سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ واسفا علی ابا، ہائے افسوس، ہائے کریا، ہائے میرے بابا۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا سخت ہے، فرماتے ہیں ترکو سلام ایام بلا کفن ولا کفن، سلام ہو میرے بابا حسین پر جسے 3 دن تک بغیر گور و کفن کے چھوڑا گیا۔ آپ کو 3 دن تک بغیر کفن اور کفن کے چھوڑا گیا۔ وَمَنْتَا ابْنُ بِنْتِ رسول اللہ، جبکہ آپ اس مسافر کی طرح نہیں تھے، آپ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے تھے، آپ تو دختر رسول کے فرزند حسین تھے۔ اجرکم اللہ، آمادہ ہو گئے ہزاروں، آج پہلی محرم ہے، کل حسین کربلا پہنچیں گے، چلیے امام حسین سے پہلے خود کو کربلا پہنچائیں۔ مولا مہمان ہونے آ رہے ہیں، جب مہمان آ رہا ہوتا ہے تو میزبان انتظام کرتا ہے نا، چلیے کربلا چلیں، کربلا کی زمین سے خار چنیں، کربلا کی زمین سے کنکر اٹھائیں، کوئی کنکر سکینہ کے پیر میں نہ لگ جائے، کوئی پتھر جناب یکبر کے پیروں میں نہ لگ جائے۔ چلیے کربلا کی زمین سے کانٹے چنے، علی زادی اور نبی زادیاں آ رہے ہیں، اپنے ذہنوں کو کربلا لے آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ امام حسین کا زلزلہ کربلا رکے، اپنے گھوڑوں کو کربلا روک لیجئے۔ چلیے کربلا چلیے۔ جگہ کون سی جگہ ہے؟ یہ عاشقوں کی جگہ ہے۔ میں ان لوگوں سے جو عزاداری پر معترض ہیں انہیں یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ عزاداری عاشقوں کا کام ہے۔ ذرا اپنے دل کی آنکھیں کھول کے کربلا کو دیکھیے، پھر آپ کو کربلا کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ جب میرے مولا علی جنگ صفین کے بعد کربلا سے گزرے نا، کربلا سے گزر ہوا، امام واپس آ رہے ہیں، کہاں؟ امام واپس آ رہے ہیں کوفہ کی طرف، تو کربلا سے گزر ہوا۔ امام نے فرمایا قافلہ روک دو، خیمے نصب کرو، میں اس سرزمین پہ کچھ دیر رکوں گا۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا مولا یہاں تو بہت اچھی جگہ نہیں ہے، یہ تو بہت آب و ہوا کے حساب سے بہت زیادہ زمین آمادہ نہیں ہے کہ یہاں ہم خیمے لگائیں۔ فرمایا ہا ہونا لمصارع الشام، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ جگہ کیا ہے، یہ کربلا ہے، یہ عاشقوں کی جگہ ہے۔ اور پھر جب خیمے لگنے لگے نا، حضرت ایک درخت کے نیچے پیر دراز کر کے لیٹ گئے، پیر سیدھے کر کے، کمر سیدھی کر کے لیٹ گئے، اپنے سر پہ ایک پتھر سے تکیہ لگایا، کچھ دیر آرام کریں گے۔ تو ایک صحابی ہے مولا کے لشکر میں، وہ دوڑتا ہوا ہے، حضرت کے پیر دبانے کی اس نے کوشش کی،
وہ پیر دبانے لگا نا تو حضرت نے پیر سمیٹ لیا. امام نے فرمایا تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو نا تو بس ایک خدمت کرو, اس درخت کو اچھی طرح دیکھو. یہ جو درخت ہے جس کے میں نیچے لیٹا ہوں اسے اچھی طرح دیکھو. کچھ مدت کے بعد یہیں کھڑا ہو کر میرا حسین پانی مانگے گا اور تم حسین کے مخالف لشکر میں ہوگے. عجیب داستان ہے کربلا کی. تم حسین کے مخالف لشکر میں ہوگے, یہاں کھڑا ہوگا میرا حسین پانی مانگے گا, تم اسے پانی دے دینا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا جب عاشور کے دن امام حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو وہ وہی جگہ تھی. اور جن لوگوں نے سامنے آ کے کہا نا ہمیں قطرہ بھی نہیں دیں گے, جو لوگ سامنے آ کر کہتے ہیں ہمیں قطرہ بھی نہیں دیں گے, اس میں یہی شخص سامنے آیا جب اس نے آواز دے کر کہا نا اے حسین ہمیں قطرہ تمہیں پانی نہیں دیں گے. تو امام نے کہا تم ذرا اس طرف کو پہچانو, میرے پاپا کے تم پیر دبانا چاہ رہے تھے, میرے پاپا نے تم سے کہا تھا اسے یاد کرو. جب اسے یاد آیا تھا کہ ہاں علی نے مجھ سے ایسا کہا تھا تو پھر اس نے گردن جھکائی اور اپنا گھوڑا موڑ کے چلا گیا. ہمارا ہمارے رونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جسے غریب کر کے مارا گیا وہ زہرا کلا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ قتل ہو کر کے نہ روئے. جن کے ائمہ نے انہیں رونے کے لیے کہا ہے, جن کے بڑوں نے ان کو رونے کی تلقین کی ہے, وہ تکلف نہ کریں. جب آپ غلط آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام رضا تو غم دنیا کی نجات کا ذریعہ حسین پہ گریے کو قرار دیتے ہیں. ہاں یبن شبیب, ایک فرزند شبیب نامی ایک راوی ہے, وہ امام سے آ کر دنیا کے مسائل, مولا یہ پریشانی آ گئی, مولا یہ مصیبت آ گئی. امام نے فرمایا جب غم دنیا گھیرنے لگے نا, جب پریشانیاں پڑنے لگے سب کے دل حسین, تو غم دنیا میں نہ رونا, مجلس سے حسین کر کے خوش رو لینا, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس کی ضمانت رضا تمہیں دیتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آج پہلی محرم ہے, امام حسین کربلا کے راستے میں ہیں. امام 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے. چلے میرے ساتھ ہم مدینہ چلتے ہیں جہاں سے حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کسی کو وطن نہ چھوڑوائے. بڑا سخت امتحان ہے وطن چھوڑنا, اور وطن اگر کوئی چھوڑ رہا ہو تو بہن بیٹیاں ساتھ نہ ہو, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ نہ ہو, اور وطن چھوڑتے وقت اگر یہ یقین ہو کہ اب میں وطن لوٹ کر نہیں آؤں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس لیے کہ جب حسین جانے لگے نا تو مولا حسین کے گھر میں, نبی کے خاندان میں 3 معمر بیویاں تھیں جنہیں امام حسین اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے. مسن ہونے کی وجہ سے, معمر ہونے کی وجہ سے, کبر سنی کی وجہ سے امام انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے تھے. ایک حضرت ام ہانی امام حسین کی سگی پھوپھی ہیں, حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں, مولا علی کی بہن. ایک حضرت ام البنین, یہ نام تو آشنا ہے نا, حضرت ام البنین. اور ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ, نبی کی زوجہ اور امام حسین کی نانی, وہ ہیں جو کربلا نہیں گئی ہیں, مدینے میں رہی ہیں. جب امام جانے لگے نا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا حسین ذرا قریب آؤ. امام قریب پڑھے تو فرمایا حسین اپنی چادر میں سے, آپ ڈال کے چادر میں سے ایک شیشی نکالی. کہ تمہارے نانا نے مجھے اپنی رحمت سے پہلے یہ شیشی دی تھی, اس میں کھاد ہے, اور مجھ سے کہا تھا کہ حسین اگر مدینہ چھوڑ کر جائے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی جا رہے ہو تو سمجھ لینا میرا حسین اب واپس نہیں آئے گا. حسین مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس کا تمہارے نانا نے مجھے بتایا. تو میرے مولا 2 قدم اور آگے بڑھے اور فرمان لگے ہاں ماں یہ وہی سفر ہے, اب میں جو جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا. میں ایک سب جملہ سنانے جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ قریب آئی, حسین کے بازوؤں کو پکڑ کر کہا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. فرمایا زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہو.
پھوپھی اماں میں وطن چھوڑ کر ایک سرزمین جا رہا ہوں جہاں اپنی قربانی دینی ہے. فرمانے لگی اے حسین کل رات سے ہماری حویلی میں بسنے والی جناتیاں رو رہی ہیں. جو ہماری حویلی میں جنات رہتے ہیں نا ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو فرمایا اماں یہ میرا موقع پڑ رہی ہے, اماں یہ مجھے رخصت کر رہی ہے. پھر ایک مرتبہ جب دیکھا حضرت ام المؤمنین کی طرف تو آگے بڑھ کر سلام کرتے ہوئے کہا اماں مجھے رخصت ہے کہ میں چلا جاؤں. فرمایا حسین میرے آقا زادے میرے مولا کے فرزند بس میں ایک بات تم سے کرنا چاہتی ہوں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. تو عقل میں کھڑے تھے حضرت عباس, عقل میں کھڑے تھے. ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دے کر کہا عباس قریب آؤ اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. تو حضرت عباس نے بڑھ کر کہا اماں اگر 70 مرتبہ مانا گیا اماں اگر 70 مرتبہ مانا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تب بھی حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤ. ہو گیا گریا مجلس ہو گئی مگر ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں اپنی ذاتی غرض سے مدینے میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ گھوڑے ہیں جن کی زینیں کسی ہوئی ہیں مگر جنہیں غلام لگام پکڑ کر ایک طرف لے جا رہے ہیں. کچھ اونٹ ہیں جن پہ ہماریاں سجی ہوئی ہیں اور ان کو ایک ہی طرف سب اونٹ اور سارے گھوڑے خالی اونٹ ایک سمت میں جا رہے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی قافلہ تیار ہو رہا ہے؟ کہنے کہ ہاں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. یہ ساری سواریاں محل بنی ہاشم جا رہی ہیں, وہاں ہماریاں تیار ہوں گی, سواریاں تیار ہوں گی, حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اجر و قبل اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ فاصلے پہ آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ مجھے نظر آئے کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کیا دیکھا, کرسی پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین ابن علی متعلق لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ کام انجام دو اور تم یہ کام انجام دو. اور سب سواریوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ جب ساری سواریاں لا کے کھڑی کر دی گئی تو پھر حسین نے عباس علمدار کو, ابو الفضل عباس کو بلا کے کہا کہ عباس اب کہو حرم سے کہ وہ آ کے بیٹھے. وہ کہتا ہے میں ایک فاصلے سے دیکھ رہا تھا کہ حسین کے گھر سے ایک جوان باہر آیا جس نے تلوار حمائل کی ہوئی تھی, جس نے رزمی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک بیوی ہے جو چل رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور ایک بیوی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. وہ قریب گیا, ایک محفل گیا, اس بیوی کو اس محفل میں بٹھا کر واپس آیا. پھر ایک ایسا ہی منظر بنا کہ ایک جوان اور آگے آیا اور اس کے پیچھے ایک بیوی آنے لگی. تو میں نے پوچھا وہ بیوی کون تھی اور یہ کون ہے؟ تو کہا جو پہلی بیوی سوار ہوئی ہے اس کے آگے چلنے والے کا نام قاسم ہے اور اس کے پیچھے جو بیوی چل رہی تھی وہ اس کی مادر گرامی ہے ام فروا. پھر یہ جواب کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے, اس کے پیچھے اس کے ماں. عزیزانو میں نے بہت دیر لگا دی. جب ساری بیویاں بیٹھ گئیں تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ گھر سے کوئی باہر آ رہا ہے. تو حسین نے اپنی کرسی چھوڑی, عباس نے اپنی جگہ چھوڑی, علی اکبر اور قاسم نے اپنی اپنی جگہیں چھوڑی اور سب دروازے پر آ کے کھڑے. ہر بیٹے نے بیوی کو دیا, سب نے بھلتے نے بیوی کو دیا. اور سب لے کر اسے چلے اور جہاں اس کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا وہاں جا کے عباس نے اپنا گھٹنا دیکھ دیا تاکہ وہ بیوی عباس کے پیر پر پیر رکھ کر گھٹنے پر پیر رکھ کے سوار ہو. وہ کہتا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا یہ کون ہے جس کا اتنا جلال ہے؟ کہا یہ نبی کی نواسی زینب ہے, یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ. بس میں نے مجلس مکمل کی. سلام ہو زینب کبریٰ پر. جب مدینے میں بٹھائی جا رہی تھی تو سارے چراغوں نے سوال کیا تھا سلام بیوی. جب 11 علماء